اگر آپ انڈیا میں رہتے ہیں تو آپ کا دن میں کبھی نہ کبھی ٹاٹا گروپ آف کمپنیز کی کسی نہ کسی پروڈکٹ سے پالا ضرور پڑتا ہوگا۔ روڈز پر دوڑتی ہوئی گاڑیوں پر نظر ڈالیں تو ٹاٹا موٹرز، ہوا میں اڑتے ہوئے پلینز کو دیکھیں تو ایئر انڈیا پر نظر جاتی ہے، اور یہاں کا آئیکونک تاج ہوٹل تو پوری دنیا میں مشہور ہے، جسے ٹاٹا گروپ ہی اون کرتا ہے۔ پاور سے لے کر فیشن تک اور چائے سے لے کر نمک تک ہر جگہ ٹاٹا گروپ آف کمپنیز کا ہی راج ہے۔ پورے انڈیا میں چھوٹی بڑی 100 سے زیادہ کمپنیز ہیں جو ٹاٹا گروپ کے انڈر آتی ہیں۔ اب یہاں آپ کو لگتا ہوگا کہ یہ سب سکسیس رتن ٹاٹا کی ہمت اور ویژن سے آئی ہے۔ ہاں، ان کا کنٹریبیوشن تو ضرور ہے، لیکن یہ امپائر جو آج ہم دیکھتے ہیں، اس کی کامیابی کی کڑیاں 150 سال پیچھے جا کر ملتی ہیں۔ ناظرین، ٹاٹا گروپ کے پروڈکٹس 150 سے زیادہ کنٹریز میں ایکسپورٹ ہوتے ہیں، جبکہ 100 سے زیادہ کنٹریز میں ٹاٹا گروپ اپنے آپریشنز خود مینج کرتا ہے۔ 2024 کے ایسٹیمیٹس کے مطابق ٹاٹا گروپ کا کیپٹل $403 بلین ہے، جو کہ انڈین کرنسی میں 33,500 ارب روپے، جبکہ پاکستانی روپیز میں بات کی جائے تو یہ نمبر اتنا بڑا ہے کہ پاکستان کے اوپر جتنا قرضہ ہے وہ ایک نہیں 2 بار اتارا جا سکتا ہے۔ گاڑیاں ہوں یا جویلری، نمک ہو یا پتی، ایئر لائن انڈسٹری سے لے کر ریئل اسٹیٹ سروس تک، ٹاٹا گروپ 24 سے زیادہ پروڈکٹس یا سروسز میں اپنے پیر جمائے بیٹھا ہے۔ کامیابی کے اس سفر کا آغاز رتن ٹاٹا کے دادا نہیں بلکہ پردادا جمشید جی ٹاٹا نے آج سے 156 سال پہلے صرف 21,000 روپیوں سے کیا تھا۔ جمشید جی اپنے فادر کے ساتھ کاٹن کی ٹریڈنگ کا کام کرتے تھے، اور 1868 میں جب وہ 29 سال کے تھے تب انہوں نے اپنی خود کی ٹریڈنگ کمپنی کی بنیاد رکھی۔ جو کاٹن وہ بیچتے تھے وہ زیادہ تر ایکسپورٹ ہوتی تھی، اور اس میں سے کچھ ٹیکسٹائل ملز خرید کر کپڑے کی صورت میں بیچتی تھی۔ اس طرح جمشید جی کو آئیڈیا آیا کہ کاٹن سیل کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ایک ٹیکسٹائل مل بھی لگا لیں، لیکن مل لگانے کے لیے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ضرورت تھی، اور اتنے پیسے ایک نئے بزنس میں لگانا کافی رسکی تھا۔ اس وقت چنچ پوکلی میں ایک آئل مل کافی نقصان میں جا رہی تھی، اور الٹیمیٹلی وہ بینک رپٹ ہو گئی، تو انہوں نے سستے داموں وہ آئل مل خریدی اور اس کو کاٹن مل میں کنورٹ کر کے چلانے لگے۔ اس مل کو الیگزینڈرا کا نام دیا گیا۔ 2 سالوں کے بعد انہوں نے وہ مل جو نقصان میں جا رہی تھی اس کو پروفٹ میں بیچا اور ایک نئے مینوفیکچرنگ پلانٹ جتنے پیسے جمع کر لیے۔ اس وقت بامبے کاٹن کی مارکیٹ کا گڑھ تھا، جس کو کاٹنوپولس آف انڈیا بھی کہا جاتا تھا۔ جمشید جی کا تعلق خود بھی بامبے سے ہی تھا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنی نئی کاٹن مل بامبے سے 770 کلومیٹر دور ناگپور میں اسٹیبلش کی۔ اس نئی مل کو ایمپریس مل کا نام دیا گیا، جس پر بامبے کے لوگوں نے ان کو کاٹن کی مارکیٹ سے اتنا دور مل بنانے پر بہت تانے بھی دیے۔ کسی کو بھی یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جب بامبے کاٹن کی مارکیٹ کا ہب ہے تو جمشید جی نے ناگپور میں مل کیوں اسٹیبلش کی، پر وقت نے ثابت کیا کہ جمشید جی کا یہ فیصلہ بہت اچھا تھا۔ پہلا یہ کہ را مٹیریل یعنی کہ کاٹن کی فصلیں زیادہ تر ناگپور کے قریب ہوتی تھی، جس کی وجہ سے را مٹیریل کی سپلائی کا ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ دوسرا ریزن تھا واٹر سپلائی۔ کاٹن کو کپڑا بنانے کے پروسیس کے دوران بہت سارا پانی چاہیے ہوتا ہے، اور ناگپور کے پاس کئی ریورز اور لیکس ہیں جن کی وجہ سے پانی کی سپلائی کا بھی مسئلہ نہیں تھا۔ تیسرا ریزن تھا مزدوروں کی اویلیبلٹی۔ کیونکہ بامبے جیسے شہروں میں مزدوروں کی ڈیمانڈ زیادہ تھی، اسی وجہ سے وہاں اکثر مزدوروں کی شارٹیج رہتی تھی، اور شہر میں کاسٹ آف لیونگ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہاں پر ان کا ریٹ بھی زیادہ ہوتا۔ پر ناگپور میں بے روزگاری زیادہ ہونے کی وجہ سے یہاں ریٹ بہت کم تھے اور اویلیبلٹی زیادہ۔ اب کیونکہ اس ایریا میں پہلے کوئی کاٹن مل نہیں تھی، اسی وجہ سے وہاں کے مزدور زیادہ ٹرینڈ نہیں تھے، ان پر بہت محنت کرنے کی ضرورت تھی۔ جمشید جی نے دیکھا کہ ورکرز کام پر زیادہ دھیان نہیں دیتے، بات بات پر چھٹی کر لیتے ہیں، اور زیادہ تر دنوں میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ 20% سے زیادہ ورکرز چھٹی پر ہوتے تھے۔ یہ بات جمشید جی ٹاٹا کو بہت پریشان کیے رکھتی تھی، لیکن انہوں نے اس مسئلے کے سولوشن کے لیے آج سے 150 سال پہلے ایک ایسا طریقہ اپنایا جو آج کے ماڈرن ایرا میں بھی تصور کرنا مشکل دکھائی دیتا ہے۔ انہوں نے ورکرز کو ڈانٹنے، ان کی سیلریز کاٹنے کے بجائے انہیں مزید فیسلٹیز دینے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے ایک ایسی اسکیم انٹروڈیوس کی کہ ان کی فیکٹریز کے تمام ورکرز کو ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن بھی ملے گی، ان کی میڈیکل انشورنس بھی کی گئی، اور ان کی انٹرٹینمنٹ کے لیے اسپورٹس ڈے اور فیملی ڈیز بھی رکھے گئے۔ زیادہ بہتر پرفارم کرنے والے ورکرز کو سب کے سامنے انعام بھی دیا جاتا تھا۔
یعنی یہ سب کچھ آج کے دور میں تو سمجھ آتا ہے، لیکن اس دور میں ایسا کرنا کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی یہ اسکیم کام بھی کر گئی۔ ورکرز خود کو ویلیوڈ فیل کرنے لگے، وہ کمپنی کو اپنی کمپنی سمجھ کر کام کرنے لگے۔ جمشید جی کا ماننا تھا کہ انڈیا کو مضبوط بنانے کے لیے ہر چیز کا انڈیا میں ہی مینوفیکچر ہونا بہت ضروری ہے، اور اپنا یہی مشن لیے وہ کوشش کرتے گئے۔ انہوں نے مزید کمپنیز لگانا شروع کر دی۔ اس وقت سلک بہت پریمیم کپڑا سمجھا جاتا تھا، اور اس میں سب سے اے کلاس سلک فرانس سے امپورٹ ہوتا تھا۔ فرینچ سلک وارم پوری دنیا میں بہترین سلک پروڈیوس کرنے کے لیے جانے جاتے تھے۔ جمشید جی فرانس گئے اور وہاں سے فرینچ سلک وارم کی بریڈ انڈیا میں لے کر آئے، لیکن مسئلہ تھا کہ یہ سلک وارم صرف یورپ کے کلائمیٹ میں ہی اچھی پروڈکشن دینے کی قابلیت رکھتے تھے۔ انڈیا میں ان کا سروائیو کرنا کافی مشکل تھا، لہٰذا انہوں نے بنگلور میں ایک سلک فارم اسٹیبلش کیا، جہاں کا کلائمیٹ اس خاص سلک وارم کے لیے کافی بہتر تو تھا لیکن پرفیکٹ نہیں تھا۔ شروعات میں ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جیسا کہ فرینچ سلک وارم میں اکثر بیماریاں پھوٹ پڑتی تھیں۔ ان مسئلوں کو فکس کرنے کے لیے پہلی بار کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں سلک وارم کی فارمنگ کا کانسیپٹ بھی جمشید جی ٹاٹا ہی لے کر آئے۔ خوش قسمتی سے یہ ایکسپیریمنٹ کام کر گیا، اور اس طرح جمشید جی نے ٹاٹا سلک کی صورت میں انڈیا کو بہترین سلک بنانے کے قابل بنا دیا۔ آج انڈیا دنیا کے سب سے بڑے سلک پروڈیوسرز میں سے ایک ہے، اور یہ سب ان پہلے ایکسپیریمنٹس، انوویشنز اور ریسرچ کی وجہ سے ممکن ہو پایا ہے۔ اس وقت انڈیا میں برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی اور فرینچ ایسٹ انڈیا کمپنی کا راج تھا۔ جمشید جی نے فرینچ ایسٹ انڈیا کمپنی کو ٹارگٹ کیا اور 1885 میں پونڈیچیری میں ایک کمپنی بنائی، جس کا مقصد صرف اور صرف انڈین ٹیکسٹائلز کو فرینچ کالونی کے بیچ انٹروڈیوس کرانا تھا، لیکن یہ آئیڈیا کم ڈیمانڈ کی وجہ سے کامیاب نہیں ہوا۔ کاٹن کے علاوہ وہ اپنا نیٹ ورک اور بھی بڑھانا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ انڈیا میں جو بھی چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ پوری طرح انڈیا میں ہی مینوفیکچر ہوں۔ ان کے ٹوٹل 4 خواب تھے: آئرن اور اسٹیل کی مینوفیکچرنگ، ہوٹل، ایجوکیشن اور ہائیڈرو الیکٹرک پلانٹ۔ پر صرف ہوٹل ہی وہ ایسا سپنا تھا جس کو وہ پورا ہوتے دیکھ پائے، اور یہ تھا دی تاج محل ہوٹل، جو 1903 میں کمپلیٹ ہوا تھا۔ جب تاج محل ہوٹل پہلی بار کھولا گیا تو یہ انڈیا کا پہلا ہوٹل تھا جس میں الیکٹریسٹی کنیکشن تھا۔ اس کے علاوہ امریکن فینس، جرمن ایلیویٹرز اور ٹرکش باتھس بھی اس میں انسٹال کیے گئے۔ شروعات میں تاج محل ہوٹل کے رومز کا رینٹ صرف 13 روپے ہوا کرتا تھا، جس میں اٹیچ باتھ روم بھی شامل تھا۔ تاج محل ہوٹل کھولنے کے پیچھے کیا وجہ تھی، اس کے بارے میں کئی کہانیاں مشہور ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار جمشید جی کو بامبے کے مشہور واٹسنز ہوٹل، جس کو آج ایسپلینیڈ مینشنز بھی کہا جاتا ہے، میں جانے کی پرمیشن نہیں ملی، کیونکہ وہ صرف برٹشرز کے لیے بنایا گیا تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے تاج محل ہوٹل بنانے کا فیصلہ کیا، لیکن اس کہانی کو چارلز ایلن نامی ایک رائٹر نے جھوٹا قرار دیا اور لکھا کہ جمشید جی اتنی چھوٹی سی بات کو دل پہ نہیں لے سکتے تھے، بلکہ ان کو اپنے شہر بامبے سے کافی لگاؤ تھا اور وہ اپنے ہوم ٹاؤن کو ایک گفٹ دینا چاہتے تھے۔ تاج محل ہوٹل کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا کہ اس کے ہر روم سے سمندر کا نظارہ اس طرح دکھائی دے کہ ایسے معلوم ہو کہ ہوٹل سمندر کے اوپر فلوٹ کر رہا ہے۔ اس دور میں برٹشرز تیزی سے پورے برٹش انڈیا میں ریلوے نیٹ ورک بچھا رہے تھے، جس میں لگنے والا ہزاروں لاکھوں ٹن لوہا برٹین سے امپورٹ کیا جاتا تھا۔ جمشید جی کا خواب تھا کہ وہ انڈیا میں ہی اسٹیل مینوفیکچر کریں۔ اس کے چلتے انہوں نے پورے بھارت میں اسٹیل بنانے کے لیے آئرن ریزروز کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ 17 سال تک یہ تلاش جاری رہی اور بالآخر بنگال میں آئرن ریزروز مل گئے۔ 1899 میں وہاں پر اسٹیل پلانٹ کا آغاز کر دیا گیا، لیکن بدقسمتی سے اسٹیل بنتے ہوئے دیکھنا جمشید جی کے نصیب میں نہیں تھا۔ 1904 میں جمشید جی کی ڈیتھ ہو گئی اور ان کے ادھورے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ان کے بیٹے دوراب جی ٹاٹا کو میدان میں آنا پڑا۔ اسی مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے 1907 میں آئرن اینڈ اسٹیل کمپنی اسٹیبلش کر دی گئی، جسے آج ٹاٹا اسٹیل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ایشیا کا سب سے پہلا اسٹیل پلانٹ تھا اور ورلڈ وار 1 میں اسی پلانٹ کے ذریعے برٹشرز نے اپنی اسٹیلز کی ڈیمانڈ کو پورا کیا۔ دوراب جی ٹاٹا کی سربراہی میں ٹاٹا گروپ مزید تیزی سے ترقی کرنے لگا۔ 1910 میں ٹاٹا پاور کے نام سے انڈیا کی پہلی ہائیڈرو الیکٹرک کمپنی اسٹیبلش کر دی گئی۔
जहां पर नेचुरल वाटरफॉल्स और आर्टिफिशियल लेक्स की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगी और कई बड़ी इंडस्ट्रीज को इसी पावर प्लांट की तरफ से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना शुरू कर दी गई। उस वक्त क्योंकि साइंस पूरी दुनिया में तरक्की कर रही थी और टाटा ग्रुप इंडिया को किसी सूरत पीछे नहीं देखना चाहता था, इसीलिए उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर की बुनियाद रखी ताकि साइंस और रिसर्च की फील्ड में दुनिया का मुकाबला किया जा सके। और इसी इंस्टीट्यूट ने इंडिया को अपना पहला कंप्यूटर और पहला एयरक्राफ्ट बनाने में काफी मदद भी की। टाटा ग्रुप खुद ही तरक्की नहीं कर रहा था, बल्कि वो वर्कर्स के लिए ऐसी फैसिलिटीज ला रहा था जिसे दुनिया में कोई भी और कंपनी नहीं अपना रही थी। वर्कर्स की शिफ्ट को 8 घंटे तक महदूद किया गया ताकि वो जल्दी फारिग होकर घर वापस जाएं और अपनी फैमिलीज के साथ वक्त गुजारें। और आज टाटा की ये पॉलिसी जो आज से 100 साल पहले इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, पूरी दुनिया में काम कर रही है। यहाँ दोराबजी टाटा की जिंदगी को भी फुल स्टॉप लग गया। 1932 में उनकी डेथ हो गई, लेकिन इन 28 सालों में उन्होंने टाटा ग्रुप को स्टील, पावर, साइंस और कई दीगर चीजों से नवाजा था। दोराबजी के बाद टाटा ग्रुप की जिम्मेदारियां उनके एक फैमिली मेंबर JRD टाटा के हाथों में आ गई। JRD टाटा एविएशन में एक्सपीरियंस रखते थे, इसीलिए कंट्रोल संभालते ही उन्होंने इरादा कर लिया कि वो इंडिया को अपनी एयरलाइन देंगे। JRD टाटा ने टाटा एयरलाइंस की बुनियाद रखी, जो किसी इनकलाब से कम नहीं था। भारत को अपनी एयरलाइन मिल चुकी थी, जिसकी पहली फ्लाइट को खुद एज अ पायलट JRD टाटा ने उड़ाया और इंडिया के फर्स्ट कमर्शियल पायलट होने का एजाज भी अपने नाम किया। लेकिन 1947 में इंडिपेंडेंस मिलने के बाद इंडिया में मौजूद काफी इंडस्ट्रीज को इंडियन सरकार ने अपने कंट्रोल में ले लिया, जिसमें टाटा एयरलाइन भी थी और इसका नाम बदलकर एयर इंडिया रख दिया गया। अब बारी थी केमिकल इंडस्ट्री की। JRD टाटा ने महसूस किया कि भारत में केमिकल इंडस्ट्रीज तो मौजूद हैं, लेकिन उनको अपने काम पूरे करने के लिए ज्यादातर इम्पोर्टेंट केमिकल्स दूसरी कंट्रीज से इम्पोर्ट करने पड़ते हैं। जैसा कि ग्लास, साबुन और सर्फ जैसे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए कास्टिक सोडा और सोडा ऐश की जरूरत थी, मगर ये केमिकल्स इंडिया में प्रोड्यूस नहीं किए जाते थे, उनको दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट किया जाता। इसी वजह से 1939 में टाटा केमिकल्स के नाम से एक कंपनी खोली गई, जो इंडिया के लिए तमाम केमिकल्स खुद प्रोड्यूस करती थी। इस कंपनी ने फर्टिलाइजर और दूसरे सेक्टर्स में इंडिया को ग्रो करने में काफी मदद की। उसके बाद एक बार फिर से JRD टाटा ने ट्रांसपोर्टेशन का रुख किया, ट्रक्स और इंजन्स बनाने वाली एक कंपनी की शुरुआत की, जिसे आज हम टाटा मोटर्स के नाम से जानते हैं। टाटा मोटर्स कई मॉडल्स की कार्स, ट्रक्स और दूसरी व्हीकल्स बनाता है। टाटा मोटर्स आज भी इंडिया की मोटर इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम है और यहाँ से गाड़ियाँ साउथ अफ्रीका भी भेजी जाती हैं। उसके बाद 1960s में जब कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजीज की तरफ दुनिया बढ़ने लगी, तो टाटा ग्रुप भी पीछे ना रहा। उन्होंने इंडिया की सबसे पहली सॉफ्टवेयर और IT कंपनी TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस बना दी। 1984 में JRD टाटा ने महसूस किया कि भारत में लोग चाय बहुत शौक से पीते हैं, इसीलिए टाटा ग्रुप ने चाय की डिमांड को पूरा करने के लिए भी कदम उठाया। उन्होंने टाटा टी के नाम से एक कंपनी शुरू की और वो कंपनी दुनिया की चाय बनाने वाली कंपनीज में आज तक एक बड़ा नाम है। इसके साथ साथ JRD टाटा अब बूढ़े हो चुके थे, इसीलिए उन्होंने बिजनेस की कमांड संभालने के लिए अपनी जिंदगी में ही अपने एक फैमिली मेंबर को USA से इंडिया बुलाया। ये फैमिली मेंबर कोई और नहीं बल्कि सर रतन टाटा थे। शुरुआत में रतन टाटा को सिर्फ टाटा स्टील में जिम्मेदारियां दी गई और उन्होंने टाटा स्टील को लॉस से निकालकर प्रॉफिट तक ला पहुंचाया। JRD टाटा बहुत इम्प्रेस हुए और इसी वजह से उन्होंने 1991 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया। रतन टाटा क्योंकि मॉडर्न एरा के आदमी थे, इसीलिए वो हर चीज में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहते थे। उन्होंने चेयरमैन बनते ही ये सोचा कि टाटा मोटर्स कार्स और ट्रक्स तो बनाता ही रहा है, लेकिन आज भी कोई एक ऐसी गाड़ी नहीं है जिसकी कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होती हो, यानी कुछ न कुछ पार्ट्स बाहर से इंपोर्ट करने ही पड़ते थे। इसीलिए टाटा मोटर्स ने एक नया कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया और 1998 में इंडिया की पहली कार इंडिका को लॉन्च किया गया। TCS जो सिर्फ पहले बेसिक डाटा एंट्री और मैनेजमेंट का काम करती थी, उसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर शिफ्ट कर दिया गया और उसे दुनिया की लीडिंग सॉफ्टवेयर कंपनीज की लिस्ट में ला खड़ा किया।